کریں گے تھوڑی سی بات کریں گے کہ اسٹوڈنٹ نے خاموش کس وقت رہنا ہوتا ہے. صبح اسمبلی سے لے کر چھٹی تک جو اسکول ٹائم آپ کو گزرتا ہے تو اس میں خاموش کس وقت آپ بچوں نے رہنا ہے. تو سب سے پہلی بات کہ صبح بیل ہوتی ہے اور سب سے پہلا کام ہمارا تلاوت والا ہوتا ہے. ہم اپنے دن کا آغاز تلاوت کلام پاک سے کرتے ہیں. ہم اپنے دن کا آغاز تلاوت کلام پاک سے کرتے ہیں, اللہ کے نام سے کرتے ہیں. ہم اپنے دن کا آغاز کس سے کرتے ہیں؟ اللہ کے نام سے کرتے ہیں. شاباش. تو اس کے بعد نعت شریف ہوتی ہے, اس میں بھی ہم نے خاموشی سے سننا ہوتا ہے, اور دعا پڑھی جاتی ہے. تو دعا میں آپ سارے بچے ساتھ شامل ہو رہے ہوتے ہیں. ترانہ میں بھی ہم خاموش کھڑے ہوتے ہیں. اس کے بعد اسمبلی میں اگر ڈسپلن کے حوالے سے چیکنگ ہوتی ہے تو اس میں بھی آپ بچے خاموش سے کھڑے ہوتے ہیں. آپ کا دعاؤں کا پیریڈ ہوتا ہے تو اس میں سارے بچے شامل ہو رہے ہوتے ہیں, مل کے پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو اس میں خاموشی اختیار نہیں کرنی, سارے بچوں کو پڑھنا چاہیے اور سارے بچے پڑھ بھی رہے ہوتے ہیں. اسی طرح سلسلہ جب ہمارا چل پڑتا ہے کلاسز کا, پیریڈز کا, تو پیریڈ کے دوران جب آپ بچے کلاس میں ہوتے ہیں تو کلاس میں اگر ٹیچر کوئی بات سمجھا رہی ہے یا سمجھا رہا ہے تو اس وقت بیٹا آپ نے خاموشی سے وہ بات سننی ہے. اگر کلاس ٹیسٹ ہو رہا ہے آپ کا تو اس وقت آپ نے خاموشی سے ٹیسٹ کرنا ہے. اگر کوئی بچہ کلاس میں سبق پڑھ رہا ہے یا سبق کی دہرائی کرا رہا ہے تو اس وقت بھی بیٹا آپ نے خاموشی کے ساتھ اس کے سبق کو سننا ہے. اور اسی طرح اگر ٹیچر کسی اسٹوڈنٹ سے کوئی کویشچن پوچھتا ہے یا کویشچن پوچھتی ہے تو وہ بچہ, وہ اسٹوڈنٹ کویشچن کا جواب دے رہا ہوتا ہے, جبکہ باقی بچوں کو اس وقت خاموش رہنا چاہیے. ایسا نہیں کہ ایک بچہ جواب دے رہا ہے, کھڑا ہو گیا ہے, اور باقی بچے بھی ساتھ شور کر رہے ہیں یا وہ شور مچا رہے ہیں یا وہ جواب دینے کی کوشش کر رہے ہیں. نہیں, اچھا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ٹیچر کسی اسٹوڈنٹ کو کھڑا کرتا ہے یا کھڑی کرتی ہے تو بھائی نے وہ تو ٹھیک ہے. ادروائز اگر کویشچن پوچھا جاتا ہے تو بچے ہاتھ کھڑا کرتے ہیں. ایسا نہیں کہتے کہ شور مچاتے ہیں کہ جی مجھے آتا ہے مجھے آتا ہے, یہ کو کلاس کا ماحول ڈسٹرب ہو جاتا ہے. تو اچھی بات ہے کہ ہاتھ کھڑا کرتے ہیں, اور پھر جس کو اشارہ کیا جاتا ہے, جس کو بولا جاتا ہے, پھر وہ بتاتا ہے. اچھا, اس دوران آپ کا اگر ویڈیو لرننگ سیشن ہوتے ہیں, ویڈیو لیکچر ہوتے ہیں, آپ بچے اس میں ویڈیو لرننگ کر رہے ہوتے ہیں, تو اس دوران بھی آپ بچوں نے خاموشی سے وہ لیکچر یا وہ گیمز یا کوئی بھی اس میں لرننگ آ رہی ہوتی ہے تو وہ آپ بچوں نے خاموشی کے ساتھ سننا ہوتی ہے. اچھا, پھر اس کے بعد آپ کی لنچ بریک ہوتی ہے یا ٹکشاپ کی بریک ہوتی ہے, تو اس میں بھی آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ خاموشی کے ساتھ کھانا کھایا کریں. کھانے کے آداب میں بھی شامل ہے نا کہ خاموشی کے ساتھ کھانا اور دعاؤں کا آداب کا خیال رکھنا. اور ہاں, اگر درمیان میں کوئی بات کرنی ہے, اچھی بات ہے, تو وہ ہم کر سکتے ہیں. ویسے ہم باتیں نہ کریں, پھر وہ کھانا گر رہا ہوتا ہے, وہ آداب کے خلاف ہے. تو جب کلاسز کے دوران جب ٹیچر آپ کی کلاس میں بیٹھا ہو یا بیٹھی ہو تو اس دوران بھی آپ نے خاموشی کے ساتھ پڑھنا ہے, شور مچا کے نہیں پڑھنا. اور جب ہماری چھٹی کا ٹائم ہوتا ہے تو چھٹی سے پہلے آپ لوگ لائنیں بناتے ہیں, تو لائنوں میں بھی ہم نے خاموشی کے ساتھ کھڑے ہونے ہیں. تو یہ چند ایک پوائنٹس تھے خاموشی کے حوالے سے کہ آپ بچوں نے خاموش کس وقت رہنا ہے. ویسے تو بچے ہیں سارا دن بولتے ہی رہتے ہیں, شور مچاتے رہتے ہیں, اور سم ٹائم تو ایسا ہوتا ہے کہ بچوں کو چپ کرانا پڑ جاتی ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ کچھ جگہ ایسی ہیں, کچھ مقامات ایسے ہیں کہ جہاں پہ آپ نے خاموش رہنا ہے, اور یہ آداب میں شامل ہے. ٹھیک ہے بیٹا.